أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم. يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصاحباك لا أنساهما أبدا. وصاحباك لا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہر ایمان والے کو ایک حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بال بچوں کو. اہل کا لفظ سب سے پہلے انسان کی بیوی پر اور پھر اس کی اولاد پر بولا جاتا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بیوی بچوں کو، آل اولاد کو، گھر والوں کو. نارن، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا بالن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس آگ کے پہرے دار کہ جو اس میں داخل ہو چکا ہے اس سے بھاگنے نہ پائے، اس سے نکلنے نہ پائے،
انتہائی سخت فرشتے ہیں، کرخت قسم کے ان کے لہجے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ انہیں جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی کسی صورت میں نافرمانی اور مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم خداوندی انہیں ملتا ہے وہ اس کو بہر صورت پورا کرتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی ہلاکت کا سامان خود نہ کرو. یہ مری کے اندر کل پرسوں کوئی واقعات ہوئے نا، برف باری کی وجہ سے بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سی اموات ہوئی. جو مسلمان تھے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. ایک حادثہ ہے افسوسناک. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹھنڈیانی روڈ کے اوپر بھی پولیس والوں کے ناکے لگ گئے، اور مری کے اوپر تو پہلے بھی ناکے تھے اور زیادہ سخت ہو گئے، اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے. کیوں جی؟ ہلاکت کا خطرہ ہے. ہلاکت کا بھائی ہو سکتا ہے آپ جب ٹھنڈیانی برف دیکھنے کے لیے جائیں گے تو جس طرح مری کے اندر برف باری کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی، نقصان ہو گیا، امکان ہے کہ یہاں اگر جاؤ گے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا، ہلاکتیں ہو جائیں گی. بائی فورس لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ بھائی ہلاکت میں نہ، جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے. یہ والی ہلاکت احتمالی ہے، امکانی ہے. بھائی اس برف کے اندر لوگ رہ بھی تو رہے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں. کیا برف کی وجہ سے سارے ہی مر گئے، سارے ہلاک ہو گئے؟ نہیں. تو احتمال ہے کہ بھائی اس برف باری کے اندر اوپر سے سلائڈنگ ہو، آپ کی گاڑی نیچے آ جائے، گاڑی پھسل جائے، نیچے گر جائے، آپ مر جائیں. اس احتمالی اور امکانی ہلاکت، یعنی کہ یہ یقینی ہلاکت کا سبب نہیں ہے. سارے لوگ اس پہ متفق ہیں، واقعی لوگوں کو روکنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا جی؟ دیکھیں تقریر نہیں ہوگی ہے، تقریر علماء کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں، یہ ایک مذاکرہ ہے. اس کے لیے میں تھوڑی سی تمہید عرض کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک یقینی ہلاکت کا ذکر کیا ہے. اس ہلاکت کے یقینی ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، بلکہ ایمان بندے کا اس شرط کے ساتھ معلق ہے، اس کا ایمان تب ہی معتبر ہوگا جس کو اللہ ہلاکت فرما دے، بندہ اسے ہلاکت یقین کر لے. اگر اس ہلاکت پہ یقین نہیں کرتا بندہ تو مومن ہی نہیں ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو ہلاکت کی جگہ ہے. تو اصل ہلاکت کیا ہے؟ کہ انسان مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن جائے. بولو اصل ہلاکت کیا ہے؟ انسان مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اصل ہلاکت ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ہلاکت نہیں ہے. وہ ایک حال ہے جو وقتی طور پہ طاری ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں آنے والی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مصائب ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہلاکتیں نہیں ہیں، یہ وقتی حالات ہیں جو بدل جاتے ہیں. اصل ہلاکت کیا ہے؟ مرتے ہی انسان جہنم کا ایندھن بن جائے. تو اللہ نے اس ہلاکت کو ہلاکت قرار دیا ہے، اور مجھے آپ کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچاؤ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، القیس،
من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، دانا وہ ہے کہ جو موت کے بعد والی زندگی کی فکر کر لے، یعنی موت کے بعد والی ہلاکت سے بچنے کا انتظام اور موت کے بعد والی ہلاکت سے بچنے کے اسباب اختیار کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان دنیا کا سمجھدار ترین آدمی ہے، یہ آدمی عقل مند ہے۔ دنیا بے وقوف اسے کہتی رہے، دنیا اسے ان پڑھ کہتی رہے، دنیا اسے جاہل گنوار کہتی رہے، لیکن جس آدمی کو یہ فکر لگ گئی کہ میں مرنے کے بعد والی ہلاکت سے بچ جاؤں، اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے، راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا القیس، یہی سمجھدار ہے، یہی دانا ہے۔ اور جس کو یہ فکر نہیں ہے، کسے باشد، جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد والی ہلاکت سے میں، میرے بیوی بچے بچ جائیں، وہ آدمی بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان اور ناسمجھ ہے۔ ساری دنیا اسے دنیا کا ذہین ترین انسان کیوں نہ کہے، اللہ اللہ کے رسول کے ہاں یہ آدمی بے وقوف، احمق، نادان، ناسمجھ ہے۔ اللہ ہمیں اس نادانی سے محفوظ فرمائے اور اس حقیقی ہلاکت سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس ہلاکت میں جانے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ جب اتنی بات میرے آپ کے ذہن میں آ گئی کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تمہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، حقیقی اور ابدی ہلاکت، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، میرے آپ کی دنیا میں یہی کام ہے۔ اب وہ ہلاکت اور اس ہلاکت کے اسباب کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر اس کے اسباب کو خلاصتاً عرض اگر کیا جائے، خلاصتاً، تو وہ عقیدے اور عمل کا بگاڑ ہے۔ آخرت، مرنے کے بعد والی ہلاکت کس کے لیے ہے؟ جس کے عقیدے اور عمل میں بگاڑ ہے، خرابی ہے، وہ آدمی آخرت کی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آخرت کی ہلاکت سے بچنا ہے، مرتے ہی جو شروع ہو جائے گی، تو عقیدے کی درستگی بھی ضروری ہے اور بدن سے نکلنے والے عمل کی درستگی اور اصلاح بھی ضروری ہے۔ اور ان دونوں میں سے بھی بنیاد عقیدہ ہے، ان دونوں میں بھی کیا ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ اعلان نبوت کے بعد رہے؟ 13 سال۔ کتنا عرصہ؟ ان 13 سالوں کے اندر فرائض اور احکامات میں سے سوائے نماز کے اور زکوٰۃ کا کوئی اجمالی حکم اور روزوں کا بھی کوئی اجمالی حکم، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کوئی حکم اور نہیں آیا تھا، صرف نماز فرض تھی بس، اور وہ بھی کئی سالوں کے بعد پنجگانہ نماز فرض ہوئی۔ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس کا ایک اجمالی حکم آیا تھا۔ تفصیلات ساری ہجرت کے بعد 13 سال تک مسلسل پیغمبر کی محنت، عقیدے کی درستگی اور پھر اس عقیدے کی پختگی تھی۔ عقیدہ درست بھی ہونا چاہیے اور عقیدہ، بولیے نا، پختہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں لچک نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو 13 سال مسلسل آپ نے عقیدے کی درستگی، جو صحابی ایمان لاتا تھا عقیدے کی درستگی ہو جاتی تھی، لیکن اب جہد مسلسل ہے اس عقیدے پہ پختگی کی۔ اور ایک مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے، دن رات تشدد، دن رات سختیاں، آزمائشات، حالات، مصیبتیں کہ آج کے دور میں انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کارگزاری بیان کر رہے ہیں، پوچھنے پر کیا گزری، کیسے گزری؟ امیر المومنین میری کمر کو دیکھیں ذرا، کمر سے جو قمیص اٹھائی تو اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ اس پہ پاؤں رکھ کے کمر پہ چڑھ سکتا تھا،
ایسی کمر تو کسی نے نہیں دیکھی. کہ امیر المومنین جب ایمان لائے تو حضرت ان کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کس پہ؟ انگاروں پہ. پھر اس کمر کے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے اور پھر اسی زخموں کی حالت میں جا کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ تو آج تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ اس ایمان کی پختگی کی مسلسل محنت تھی, عقیدے کی پختگی کی مسلسل محنت تھی. اس لیے اسلام کے اندر عقیدے کی حیثیت بنیاد کی ہے, عقیدے کی حیثیت روح کی ہے, عقیدے کی حیثیت سر کی ہے, عقیدے کی حیثیت دل کی ہے. ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو, بدن انسانی سے سر اتار دو انسان زندہ رہے گا. انسانی بدن سے دل کو دبوچ لو, دل کام کرنا چھوڑ دے تو زندہ رہے گا. روح نکل جائے انسان زندہ رہے گا؟ قطعاً نہیں رہے گا. نیچے سے بنیادیں کھوکھلی کر دو عمارت کھڑی رہے گی؟ تو اسلام کے اندر عقیدہ بنیاد, روح, دل, سر کی حیثیت رکھتا ہے. باطل نے, کفر نے جہاں بہت ساری محنتیں کی ہیں, ایک بنیادی محنت اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے عقیدے کی اہمیت کو ختم کر دو. اور ایک جملہ چلایا گیا ہمارے ہاں, کیا؟ او جی عقیدہ اپنا اپنا. ہاں سنا ہے آپ نے؟ او جی عقیدہ اپنا اپنا. جی عقیدہ, ارے اور جملہ بھی ہے, شیطانی جملہ ہے. کیا بھائی اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو. عجیب بات ہے. اب جب ایسے جملے چلو جی یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک, کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے جی. یہ جملے کس لیے ہیں؟ عقیدے کی اہمیت ختم کرنے کے لیے. پھر انہی جملوں کو نیا لباس دیا گیا ہے. او جی دیکھو گی حنفیوں کا اپنا عقیدہ ہے, شافیوں کا اپنا ہے, مالکیوں کا اپنا ہے, حنبلیوں کا اپنا ہے. ان کے اپنے اپنے عقیدے. آدمی آخر جائے کس کے پاس؟ تو سیدھا قرآن کے پاس جاؤ, ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھو, اسلام کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں, جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے, جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے, پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں 1400 سال کی امت مسلمہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ایک عقیدہ جس کا تعلق اصول دین سے ہو, جس کا تعلق ضروریات دین سے ہو, وہ بنیادی عقائد جن پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, جن کے بغیر بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, ظواہر, ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ عقیدے کی اہمیت کم کرنے کے لیے. کہ عقیدہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, بس ٹھیک ہے جو عقیدہ مرضی ہے رکھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ معاف کر دے گا. عقیدہ بنیاد ہے. بولو عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ معاف کر دوں گا, ہر گناہ معاف کر دوں گا. کتنا؟ حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اتنے گناہ کرے, اتنے گناہ کرے, اتنے گناہ کرے, وہ آسمان دوسرا, تیسرا, ساتواں, عرش معلی تک اس کے گناہ پہنچ جائیں. اتنے کرے. ممکن نہیں ہے کوئی آدمی اتنے گناہ کرے, لیکن خدا کی صفت رحمانیت کو بتلانے کے لیے فرمایا اگر اتنے ہو جائیں اور بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, غفرت لک لا ابالی, میں معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے گناہ فرمایا معاف کر دوں گا, لیکن لا یغفر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, فرمایا ذرہ سا شرک لے کے آؤ گے وہ معاف نہیں کروں گا. عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں ہے, عقیدے کی غلطی معاف نہیں ہے, عقیدے کی خرابی معاف نہیں ہے. پھر اللہ نے مزید سمجھایا, کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اگر عقیدے کا بگاڑ ہے, عقیدہ خراب ہے, شرک والا, کفر والا, ضروریات دین کے خلاف, اصول دین کے خلاف, قطعیات کے خلاف اگر عقیدہ ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, جنت میں کسی صورت میں نہیں جا سکتا.
کوئی ممکنہ صورت کبھی کسی موقع پہ. فرمایا پھر یہ سمجھو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کا ناکا، وہ جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے اس ناکے سوراخ کے اندر اونٹ گزر سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ نا. کوئی ممکنہ صورت. ٹیکنالوجی کا دور ہے، کنورٹ کر کے مائکرو کر کے. ہاں تو دیکھو اللہ نے کیسی سادہ مثال سے سمجھایا. دیکھو جیسے سوئی کے اس سوراخ میں سے اونٹ نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح عقیدے کے بگاڑ والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت بنیاد ہے، اور عقیدے کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہے. عملی زندگی کے اندر گنجائش ہے. نماز رہ گئی ہے غفلت سستی کی وجہ سے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں تو سزا دے گا. روزہ رہ گیا ہے، کوئی اور حکم ٹوٹ گیا ہے، تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن جہاں تک معاملہ عقیدے کا ہے تو اللہ نے صاف ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ کسی صورت میں وہ معاف، جیسے حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا، اسی طرح عقیدے کا بگاڑ بھی اللہ معاف نہیں کرتے. تو عقیدے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے آج آپ دیکھ لو، عقیدے کا سیکھنا فرض ہے. بولیے عقیدے کا سیکھنا فرض ہے. نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. اس کا سیکھنا روزہ، اس کا سیکھنا. تو عقیدہ فرض ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. اور اس کا سیکھنا ہم سیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں عقیدہ سیکھنے کا اہتمام ہے؟ آپ اپنی پرائمری لیول سے وہ 0 لیول سے لے کے اوپر تک آپ چلے جاؤ، یونیورسٹی لیول تک آپ چلے جاؤ، سوائے تخصص کے پی ایچ ڈی کو چھوڑ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں عقائد کی کتنی تصحیح اور تعلیم ہے. میں یہ صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ کسی میٹرک کے طالب علم کو کھڑا کر کے اس سے آپ پوچھ لو یار توحید ہمیں سمجھا دو، مسلمان ہے نا، نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، قرآن پاک پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، سابقہ انبیاء پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، پل صراط پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست ہو اس کا کیا مطلب ہے، پیغمبر کے معجزات کے بارے میں، پیغمبر کی خصوصیات کے بارے میں، پیغمبر کی صفات کے بارے میں عقیدہ درست اور اس کا کیا مطلب ہے. تو کیا خیال ہے، بتا سکتے ہیں؟ عقیدہ فرض ہے. ہم نے اس کے سیکھنے پہ کتنی توجہ دی ہے. یہ عقیدے کی درستگی کس کے ذمے ہے؟ کیوں جی؟ ماں باپ کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ ہاں، مسلمان باپ کا فرض منصبی ہے اپنی اولاد کے عقیدے کو درست کرے. مسلمان ماں کے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی درستگی کی فکر کرے. سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، یعنی ان کے عقائد کی درستگی کی فکر کرنا، ان کے اعمال کی درستگی کی فکر کرنا. یہاں تک کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. 7 سال کی عمر کا بچہ بالغ ہوتا ہے؟ ہاں، اس پہ نماز فرض ہے. حضور نے حکم دیا ہے، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، حکم امر دیا، فرمایا کہ ان کو عادت ڈالو. اچھا، جب 10 سال کا بچہ ہو جائے، 3 سال مسلسل اولاد پہ اس بات کی محنت کرنا، نماز سکھانا، فرائض بتانا، واجبات بتانا، طریقہ بتانا، سبق بتانا، یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ والد کی ہے، والدہ کی ہے. یہ حضرات علماء اور مساجد کے ائمہ اور قراء یہ ہمارے معاون ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ معاون ہیں کہ ہماری اولادوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ والد کی ہے، والدہ کی ہے. اور پھر فرمایا جب 10 سال کا یہ بچہ یا بچی ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر مارو،
نماز نہ پڑھنے کا وَضْرِبُوهُمْ، مارو۔ آپ مجھے بتاؤ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے؟ نہیں ہے نا فرض، نابالغ ہے۔ اب ایک چیز کا بچہ مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ فرض ہی نہیں ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پہ سختی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نماز کا پکا عادی بن جائے۔ تو اولاد کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اگر اولاد بے نمازی ہے تو سب سے پہلے سوال اس کے ماں باپ سے ہوگا۔ اولاد جھوٹ بولتی ہے، بددیانت اور خائن ہے، گالم گلوچ کرتی ہے اور اخلاقی جرائم کے اندر مبتلا ہے، اس کا سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول معاشرہ پھر اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کے عقیدے کی درستگی کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ ماں باپ کے ذمے ہے۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، جنت و جہنم کے بارے میں عقیدہ، یہ بنیادی اور اصولی عقائد ہیں۔ آپ اندازہ اس سے لگا لو، ہمارے ہاں تمام علم کلام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا، کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے یا جنات میں سے تھے یا مجھے نہیں پتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اس نے حضور کی نبوت کا انکار کیا ہے؟ بولیے نا، انکار نہیں کیا نا؟ حضور کو نبی مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے؟ مان رہا ہے۔ فقد کفر، یہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ذات، حضور کی جنس کا تعین قرآن و سنت کے اندر دلائل قاطعہ سے موجود ہے، صریح نصوص سے موجود ہے۔ اب یہ ضروری عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کو پہچانا جائے۔ پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہتا ہے کہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا آخری نبی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، حضور کی نبوت کا انکار کیا ہے؟ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے؟ انکار تو نہیں کیا نا؟ کیا کیا ہے؟ شک کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اچھا ایک اور مثال، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر حضور علیہ السلام کے بعد اعلان نبوت کر دے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دے کہ بھائی میں بھی اللہ کا نبی ہوں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے کیا، ایک مسلمان اس کے پاس جاتا ہے یا آمنا سامنا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یار تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا ہے ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ مسلمان اس شخص کو کیا کہتا ہے؟ اچھا تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے اپنے نبی ہونے کی؟ توجہ ہے نا؟ دیکھو تقریر نہیں ہے، میں انتہائی اختصار اور سادہ کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ کے اندر عقیدے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ پھر خلیفہ بلا فصل سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل بھی سمجھ میں آئی گی۔ اس آدمی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے بتاؤ پھر تمہارے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی؟ فقد کفرا، یہ شخص کیوں؟ اس نے اس کو نبی مانا ہے؟ بولیے نا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے؟ نہیں۔ کیا کیا ہے؟ شک کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا دلیل مانگنا اس بات پہ دلیل ہے کہ اسے حضور کے آخری نبی ہونے میں شک ہے۔ اگر اسے پک ہوتا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد نبی آ سکتا ہی نہیں،
تو فوراً اسے کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، تو کسی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا۔ دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل دماغ میں یقینی کیفیت شک ہے۔ ضروریات دین، اصول دین کا انکار بھی کفر ہے۔ ضروریات دین اور اصول دین کے اندر شک کرنا بھی کفر ہے۔ اگر میں اور تھوڑا آسان الفاظ میں عرض کروں تو یاد رکھیں، عقیدہ اور ایمان کہتے ہی یقینی کیفیت کو ہیں۔ عقیدہ اور ایمان کیسے کہتے ہیں؟ بولو نا، عقیدہ اور ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ایمان کی تعبیر اور تشریح جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں، الاذعان، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، یقینی کیفیت کسی چیز کے بارے میں جب ہو جاتی ہے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یقین کے مقابلے میں انکار ہے؟ یقین کے مقابلے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں نا تو دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں ہو یار تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں یار آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، تو کیا مطلب آپ میری بات میں شک کر رہے ہو، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جس طرح ضروریات دین، بنیادی عقائد کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس میں شک کرنا بھی کیا ہے؟ بولیے نا کیا ہے؟ اس وقت کل دنیا کفر کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو مسلمانوں کو ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح ایمان سے محروم کیا جائے، اسلام سے برانگیختہ کیا جائے، اسلام سے خارج کیا جائے، ان کی جہاں اور بہت ساری پالیسیاں منصوبہ بندیاں ہیں، وہاں ایک بنیادی پالیسی یاد رکھو کل دنیا کفر کی اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ان کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ کیا کر دو؟ اس لیے کہ جب شک و شبہ پیدا ہو جائے گا تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ اس وقت ایک عالمی تحریک ہے، ان کی ایک عالمی سازش ہے کہ مسلمان، بالخصوص امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ، ان کے دل دماغ کے اندر بنیادی عقائد کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرو اور ان کے اپنے اعمال کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرو۔ شک و شبہ جب آ جائے گا تو اپنے آپ کو کروڑ دفعہ یہ مسلمان کہتا رہے، پھر یہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے عقیدے کو سیکھنا، تاکہ ہر کس و ناکس جب اٹھ کے عقیدے پہ بات کرے تو ہم شک و شبے میں نہ پڑیں۔ ہمیں اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔ بالخصوص اس وقت دجالی میڈیا کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میڈیا پہ کوئی بھی میڈیا آنے والا ہر دوسرا شخص مذہبی سکالر کے نام پہ آ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ کوئی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیا اچھا یہ علماء ٹھیکیدار ہیں، کوئی یہ مولوی ٹھیکیدار ہے، انہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ او بھائی، علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء چوکیدار ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ ہاں ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں، محافظ ہیں، نگران ہیں۔ باقی ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے اتھارٹی ہے، انجینئرنگ کرنے کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے، وکالت کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے، ڈاکٹری کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ دنیا میں ایسا بتاؤ کہ جو بغیر اتھارٹی کے، بغیر لائسنس کے، بغیر کسی گارنٹی کے آدمی شروع کر دے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ وہ قابل قبول ہے؟ دین ایک ایسی چیز رہ گئی ہے، ہر آدمی کھڑا ہو رہا ہے جناب مذہبی سکالر بن گیا ہے۔ ہمارا سادہ مسلمان اس کے دو چار جملے سنتا ہے اور جناب پیج نمبر، پارٹ نمبر فلانا دے، پیج نمبر فلانا دے، لائن نمبر فلانی اور جلد نمبر فلانی، جو چار حوالے دے دی اور ہمارا سادہ مسلمان بہک جاتا ہے۔ یار اس کے پاس معلومات تو کتنی ہے، کتنا مطالعہ ہے اس کا۔ یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کے پاس خود مطالعہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ابتباد میں کوئی بھی ایک بڑا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے۔ کیا ہے؟ بولو، بڑا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بولو نا۔ اچھا میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں۔
یہ باہر ریڑھی والا ہے نا ایک ہمارا بھائی چھلی بیچ رہا ہے, اس کے پاس میں گیا, میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ڈاکٹروں سے بچائے. تو گیا, میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے. وہ ریڑھی والا مجھے کہتا ہے یار وہ فلانا ڈاکٹر عبد الفلان ہے نا جو عبد الرحیم ڈاکٹر ہے, یار جی اس جیسا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, بڑا ماہر ڈاکٹر. میں نے اپنی دوائی لائی ہے, اپنے بیٹے کی لائی ہے, بہو کی لائی ہے, دوسرے دن ٹھیک ہوگی. آگے گیا کہ آدمی پکوڑے بیچ رہا تھا. کیا بیچ رہا تھا؟ اس نے بھی کہا یار بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. آگے گیا کہ آدمی ویلڈنگ کا کام کر رہا, اس نے بھی کہا بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. ہمارے گھر کے اندر پڑوس سے ایک بوڑھی اماں آئی اور وہ بھی کہنے لگی وہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. ایک اسکول ٹیچر مجھے ملا, وہ بھی کہنے لگا بڑا. ایک انجینئر صاحب مل گئے, انہوں نے بھی کہا یہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. ایبٹ آباد کے اندر اسی کے پائے کا, اسی کے لیول کا ہم عصر ایک اور بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. ایک نہیں, 2 3 4 5 6 10 15 20 بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں پرلے درجے کا نکھٹو آدمی ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے, اس نے تو باقاعدہ ریگولر پڑھا بھی نہیں ہے, اس نے تو صرف سرٹیفکیٹ لے لی ہیں, ڈگریاں لے لی ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ اس شخص کے ماہر ڈاکٹر ہونے میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ پکوڑے والا, چھلی والا, آلو ٹماٹر والا, انجینئر صاحب, وکیل صاحب, بوڑھی اماں, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو اعتبار ہوگا؟ اعتبار کب ہوگا؟ بڑے ڈاکٹر کو اس سے بڑے ڈاکٹر کہہ دیں تو اس کے بڑے ڈاکٹر ہونے کا اعتبار ہوگا. بڑا عالم, دین قرآن و سنت کا, شریعت کے علوم کا ماہر ہونا کب معتبر ہوگا؟ جب ماہرین شریعت بتا دیں کہ یہ آدمی بڑا ماہر ہے. ماہرین قرآن و سنت جب یہ بتا دیں کہ یہ آدمی قرآن و سنت کا ماہر ہے, تب اس کی مہارت ہوگی. کاہو ما کسو نہ کس, اس کے بارے میں جو مرضی ہے تبصرہ کرتا رہے, اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. ایک شیعہ ذاکر تھا, طالب جوری مر گیا. 10 محرم کو اس کی تقریر ریڈیو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوتی تھی. تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب میں آج 5-6 سال ہو گئے ہیں طالب جوہری کا بیان سنتا ہوں. 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, اللہ کی قسم اس میں وہ ایک بات بھی غلط نہیں کرتا ہے. سمجھ آئیے, میں سنتا ہوں اور میں نے تو اس کی کوئی غلط بات نہیں سنی ہے. آپ بتاؤ اس کا یہ تبصرہ ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا یہ تبصرہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے. یہ تبصرہ وہ کر سکتا ہے جو قرآن و سنت سے باخبر ہو, شریعت کے علوم کا ماہر ہو, شریعت کے علوم کو جانتا ہو. وہ جب 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد کہے نا اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی, تو یہ بات معتبر ہوگی. اور جو آدمی خود ہی قرآن و سنت سے باخبر نہیں ہے, قرآن و سنت کی تفصیلات کا نہیں پتا, شریعت کے علوم کا نہیں پتا, اصول دین, ضروریات دین, قرآن و سنت سے نکلنے والے اصولوں کا نہیں پتا, تو وہ آدمی اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا. بس ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہماری ٹی وی کی سکرین پہ, میڈیا کی سکرین پہ آنے والے جو مذہبی سکالر ہیں, مذہبی تجزیہ نگار ہیں, دانستہ یا نادانستہ, وہ غیروں کے ایجنٹ ہیں, دانستہ یا نادانستہ, وہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. ایسے میں اپنی اولادوں کے عقائد کی حفاظت کرنا اور زیادہ ضروری ہے, اور زیادہ ضروری ہے. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی کہتا ہے ابو حنیفہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ امام مالک کو حدیث سمجھ نہیں آئی, ایک آدمی یہ کہتا ہے امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ, امام دار الہجرہ, ساری زندگی حج کے لیے نہیں گئے. کیوں؟ مدینے سے باہر نکلوں گا تو کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے. ساری زندگی مدینۃ الرسول میں گزاری. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. احمد بن حنبل جس کا جنازہ بھی جیل سے نکلا دین کی خاطر, ایک آدمی کہتا ہے اسے حدیث سمجھ میں نہیں آئی. آج 14ویں صدی کے اندر بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے میں جو حدیث کا معنی مطلب بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, اور وہ جو بیان کر رہے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. ایمان سے بتاؤ, عقل کے مطابق بتاؤ, یہ آدمی ٹھیک بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟
جتنا حضور کے زمانے سے دور آتے چلے جاؤ گے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، جھوٹ عام ہوتا چلا جائے گا، دین بیزاری، دین سے دوری اور دین کی دشمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا حضور کے قریب چلتے جائیں گے اس میں سچ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا حضور کے زمانے کے قریب ہوں گے، خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ اب آپ بتاؤ اس سادہ سے کلیے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو لوگ حضور کے زمانے کے جتنا قریب تھے وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یا آج والے؟ بولو نا، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جو دین سمجھا صحابہ سے، صحابہ نے حضور سے، پھر انہوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے جو دین سمجھا پھر اس کو تعبیر کیا، ہم تک پہنچایا، وہ دین حق ہے۔ چہ جائے کہ آج جو اس دین کی تعبیر اس کے خلاف بیان کی جا رہی ہے یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، بس اس کو سامنے رکھ لو۔ اللہ کی قسم ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی اور ویر نہیں ہے، صرف ہم چوکیدار ہیں اور چوکیدار کا کام ہے چوکیداری کا حق ادا کرے۔ اگر چوکیداری کا حق ادا نہیں کرے گا تو خدا کے ہاں مجرم شمار ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر اپنے اولاد کی عقائد کی درستگی کی فکر کرنا یہ پہلے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی ایسے عقیدے میں مبتلا ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن ایک عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج ہمارے ہاں عقائد کے اوپر، آپ کے اس سوشل میڈیا کے اوپر ہر دوسرا آدمی جو مذہبی سکالر کے نام پہ آ کے، پروفیسر ڈاکٹر کے نام پہ آ کے اس پہ بحث کرتا ہے، اللہ کی قسم سوائے اس کے کوئی مقصود نہیں ہے کہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو، بس۔ تو ان سکالروں سے اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ آپ کی مسجد کا امام صاحب اور آپ کے وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے پڑھنے میں لگائی ہیں اور سینہ بسینہ ان کا سلسلہ سند جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے، ان علماء پہ اعتماد کرو اور ان سے سیکھو۔ اگر اس سلسلے کو جو حضور سے جا کے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے ماڈرن دور کے ماڈرن لوگوں سے نئی تحقیقات کو لوگے تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ، ایمان، عمل، دین سب بگڑ جائے گا۔ اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ انہی بنیادی عقائد میں، انہی ضروریات دین میں سے ایک بنیادی عقیدہ جس کا تعلق متعلقات نبوت میں سے ہے۔ بنیادی عقیدے تین ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ اگر عقائد کی موٹی تقسیم کی جائے، پھر باقی ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ توحید کی پھر تفصیلات ہیں، رسالت کی تفصیلات ہیں، آخرت کی تفصیلات ہیں۔ رسالت کی تفصیلات میں ایک عقیدہ یہ ہے، ہر وہ چیز جو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ منسلک ہو جائے گی وہ عقیدے کا درجہ رکھے گی، اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ عقیدے کی ہو جائے گی۔ مثال سمجھانے کے لیے دیکھیں، یہ کپڑا ہے نا، آپ تھان بازار مارکیٹ سے کپڑا لیتے ہیں تو بازار سے جب آپ کپڑا لیتے ہیں اس کے کپڑے بناتے ہیں، بازار سے کپڑا لیتے ہیں اس کی جانماز بناتے ہیں، بازار سے کپڑا لیتے ہیں اور جناب والا قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں۔ اب اس کپڑے کی نسبت کے بدلنے سے کیا ہو گیا؟ حکم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ وہی کپڑا آپ نے چھوٹے بچے کے کپڑے بنائے، وہ خراب ہو گیا، آپ اس کا پوچا بنا لیتے ہو۔ اسی تھان سے جو کپڑا اترا ہے آپ اس کا جانماز مصلی بناتے ہو، اس کو جگہ جگہ بچھاتے ہو، پھینکتے ہو، حفاظت کرتے ہو۔ یہی کپڑا جب قرآن پاک کا غلاف بن گیا تو اس کو نیچے گرنے دیتے ہو؟ اب کپڑا ایک ہی تھان سے نکلا ہے، نسبت بدلنے سے اس کا حکم کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جس چیز کی نسبت ہوتی چلی جائے گی
جتنی نسبت ہوتی جائے گی وہ اتنا زیادہ عقیدے کی حیثیت اختیار کرتا جائے گا. جتنی نسبت قریب ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ وہ عقیدے کی حیثیت اختیار کرتا چلا جائے گا. اس لیے ہمارے حضرات اکابر نے، علماء نے نبوت اور رسالت کے اندر ذات نبوت، مقام نبوت، اوصاف نبوت، فرمان نبوت، دلائل نبوت، خصوصیات نبوت اور جماعت نبوت کی تقسیم کی ہے. حضور کی ذات کے متعلق عقیدہ، حضور کی صفات سے متعلق عقیدہ، حضور کی خصوصیات سے متعلق عقیدہ، حضور کے ارشادات اور فرامین سے متعلق عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معجزات سے متعلق عقیدے کی درستگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی مقدس جماعت صحابہ سے متعلق عقیدے کی درستگی. صحابہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. ہمارے تمام اکابر نے لکھا ہے صحابہ سے ہماری عقیدت ضرور ہے، لیکن صحابہ ہمارے، بولو نا، عقیدے کا حصہ ہیں. صحابہ ہمارے اس لیے کہ صحابہ یقیناً انسان تھے اور عام انسان تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو جانے کے بعد انہیں وہ مقام ملا ہے کہ صحابہ کے بعد قیامت تک اب وہ مقام اللہ کسی کو نہیں دے گا. ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی مل جائیں، ایک لمحے کا صحابی کہ جو حضور کی خدمت میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کوئی نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات، جہاد کوئی عمل نہیں کیا، ادھر کلمہ پڑھا حضور کی مجلس کے اندر، ادھر انتقال ہو گیا، ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی مل کے اس صحابی کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. نبوت جیسے وہبی ہے، ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی مل جائیں اور اتنے مجاہدے، اتنی ریاضتیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کے مقام تک پہنچ جائیں جو کہ ناممکن ہے. آنکھ جھپکنے کے برابر خدا کی نافرمانی نہ کریں، یہ سارے انسان مل کر مقام نبوت کو حاصل. کیوں؟ مقام نبوت کسبی نہیں ہے، آدمی محنت کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا، وہ خدا کی دین ہے، انتخاب خدا بندی ہے. وہ کیا ہے؟ انتخاب خدا. بالکل اسی طرح یاد رکھیں، مقام صحابیت کسبی نہیں ہے، کیا ہے؟ وہبی ہے. کیا ہے؟ بولو نا، کیا ہے؟ وہبی ہے. وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ انتخاب کرتا ہے بندے کے اپنے عمل کا، اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. تو صحابی اللہ کا انتخاب ہے. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت میں سے جماعت انبیاء کا انتخاب کیا ہے، پھر جماعت انبیاء میں اللہ نے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، پھر رسولوں میں اللہ نے اولو العزم رسولوں کا انتخاب کیا ہے. 5 رسول، ان 4 اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے اللہ نے مقام ختم نبوت کے لیے میں محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اسحارا، جیسے اللہ نے کل انسانیت اور پھر جماعت انبیاء میں میرا انتخاب کیا ہے، انبیاء کے بعد اللہ نے کل انسانیت میں میرے صحابہ کا میرے لیے انتخاب کیا ہے. صحابہ انتخاب خدا بندی ہے. بولو صحابہ کیا ہے؟ اللہ کا چناؤ ہے، انتخاب ہے کہ میرے اس محبوب آخری پیغمبر کا ساتھی کون کون بنے گا. ایک تو اعلان ہوتا ہے نا کون کون بنے گا، میں نے آج کھڑا کیا، آپ نے کھڑا کیا، آپ نے کھڑا کیا، یہ اپنی چوائس ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، اللہ نے پہلے سے انتخاب کیا ہے، الیکشن نہیں، براہ راست سلیکشن کی ہے. میرے محبوب پیغمبر کے ساتھیوں میں یہ لوگ پیغمبر کے ساتھی بنیں گے، اس وقت موجود دیگر ہزاروں لوگ ہوں گے، وہ میرے پیغمبر کے ساتھی اور صحابی نہیں بنیں گے. وَأَصْحَارًا، ساتھیوں کا انتخاب بھی کیا، صحابہ کا، میرے سسرالیوں کا بھی انتخاب کیا. اس لیے حضور کے حرم کے اندر، حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر جو زوجہ محترمہ بھی آئی اور رہی وہ اللہ کے حکم اور وحی سے آئی. جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت اور الزام لگایا
اور مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. حضور اتنے پریشان کہ بالآخر ایک دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ مجھے بڑی تکلیف دی گئی ہے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کب آدمی کہتا ہے؟ جب حد ہو جاتی ہے. ایک آدمی اپنے زوجہ, اپنی بیوی کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں آئے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہے بڑی اذیت مجھے دی گئی ہے, بڑی تکلیف ہے, اب بتاؤ میں کیا کروں. یہ آخری درجہ تھا. تو صحابی رسول نے کیا عرض کیا کہ لوگوں نے مشورے بھی دیے, باقی حضرات نے بھی, تو کہا یا رسول اللہ آپ نے نکاح خود کیا تھا یا اللہ نے کہا تھا؟ سمجھ آئیے, نکاح خود کیا تھا یا اللہ نے کہا تھا؟ انتخاب کس نے کیا تھا؟ عائشہ کا چہرہ کس نے دکھایا تھا؟ اللہ نے. تو وہ اللہ جو آپ کے وجود پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کے حرم کے اندر وہ اللہ غلط عورت کو کیسے لائے گا؟ پھر اللہ نے سورہ نور کے 2 رکوع اتارے. محبوب پیغمبر, عائشہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں ہے, اپنے الفاظ میں, محبوب پیغمبر عائشہ کا انتخاب ہم نے کیا, عائشہ پاک دامن ہے. ایک ایک بیوی کا, بعضی بیویوں کا تو نکاح بھی اوپر ہوا. حضرت عائشہ کا نکاح تو نیچے ہوا نا, مسجد میں ہوا. حضرت ابوبکر گواہ بنے, مسجد کے اندر ہوا. بعض بیویوں کا نکاح زمین پہ ایجاب قبول خطبہ ہوا ہی نہیں, براہ راست آسمانوں پہ. اللہ نے کہا جاؤ حضور اے پیغمبر آپ جائیں زینب کے ہاں, کوئی خطبہ نہیں, کوئی نکاح نہیں, کوئی ایجاب قبول نہیں. اللہ کا حکم آیا, حضور علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے. تو انتخاب ہوا ہے صحابہ کا بھی اور آپ کے, بولو نا, سسرالیوں کا بھی. تو آپ بتاؤ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ ہاں, کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ آج میں جن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں کل کو یہ غلط ہو جائیں گے؟ بولو نا, کل کو یہ لوگ غلط ہو جائیں گے, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے انتخاب انہی لوگوں کا کیا ہے جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اسی صفت ایمان کے اوپر کمال کے ساتھ رہے. تو صحابہ انتخاب خداوندی ہے, لہذا صحابہ کے بارے میں عقیدے کی درستگی ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے. اور یہ کسی جماعت پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. آج یہ بحث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پہلے خلیفہ ابو بکر تھے یا علی تھے؟ آج اس بات پہ دلائل دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ بلا فصل تھے؟ کہ ہم نے عقائد کی محنت چھوڑی ہے, مقام صحابہ کو سمجھا نہیں ہے, صحابہ کی شرعی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے. قرآن و سنت کے دلائل قاطعہ, مضبوط ترین دلائل, اور 1400 سال کی امت مسلمہ کا اس پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ علیہ السلام کے جو سب سے پہلے جانشین تھے, خلیفہ تھے, آپ کی مسند پہ جو آئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قرآن پاک کی آیات میں صراحت بھی ہے, اشارے بھی ہیں. ہجرت کا واقعہ آپ سب حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا, اور اس ہجرت کے واقعے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھی کون تھا؟ بولیے نا. اہل سنت کے ہاں بھی اور روافض اور شیعوں کے ہاں بھی, دونوں کے ہاں اتفاق ہے. کسی شیعہ مصنف نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے. اتفاق ہے اس بات میں کہ ہجرت کے سفر میں ساتھ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہجرت ہی کے واقعے کو قرآن پاک کے اندر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن پاک کے اندر اسی ہجرت کے واقعے کے مقام پہ, مقام نصرت اور مقام مشکل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا صحابی اور ساتھی کہا گیا. اور یہ مقام مرتبہ حضور کے صحابہ میں اللہ نے اور کسی کو نہیں دیا. اس لیے جو حضور حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے فقد کفر, وہ کافر ہے.
جو حضور کی ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت لفظ صحابی کے ساتھ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت۔ اس لیے کل امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جو آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ اصول دین ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اندر آگے جا کے کیا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی اثنین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو میں سے دوسرا ہے۔ اگر پیغمبر اول ہے تو صدیق دوسرا ہے، پیغمبر اول ہے تو صدیق دو ہی آدمی تھے، یا پیغمبر تھا یا صدیق تھا۔ تو فرمایا یہ ابو بکر صدیق دو میں کا دوسرا ہے، یا یہ پیغمبر دو میں کا دوسرا ہے۔ ایک پیغمبر ہیں دوسرے صدیق ہیں، ایک صدیق ہیں دوسرے۔ ہمارے حضرات نے لکھا ہے اللہ نے خلافت بلا فصل اسی لفظ سے سمجھا دی۔ دوسرا کون ہے؟ بولو نا، غار میں دوسرا کون ہے؟ قیامت تک اللہ نے ثانی اثنین کہہ کر ابو بکر صدیق کی حضور کی وصال کے بعد خلافت کے اوپر مہر ثبت کر دی۔ دوسرا کون ہے؟ حضور کی زندگی میں دوسرا کون ہے؟ حضور کی وفات کے بعد دوسرا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو خلافت بلا فصل کا معنی، مفہوم اور مطلب یہ ہے آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ، آپ کے پہلے جانشین جو آپ کی مسلک پہ بیٹھے، جو آپ کے مصلی پہ بیٹھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت، حضرت زبیر نے ابو بکر صدیق کی بیعت، دو چار کا اور بھی نام بھی لیا جاتا ہے۔ جھوٹ ہے اور دجل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن اور کم از کم دوسرے دن، اور حضرت زبیر نے بھی اسی مجلس کے اندر، ان دونوں نے آ کے حضرت بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، لا تثریب علیک یا خلیفۃ رسول اللہ فبایع ابا بکر، کہ حضرت بکر صدیق نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خلیفہ رسول اللہ مجھے آپ سے بیعت کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، اور ہاتھ بڑھا کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت فرما لی۔ یہ سنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، شیعہ کتابوں کے اندر اس کی تصریح، بالخصوص نہج البلاغہ کے اندر یہ تصریح موجود ہے، اور شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے، لم یفارق علی بن ابی طالب ابا بکر الصدیق فی وقت من الاوقات ولم ينقطع فی صلاة من الصلوات جميعا۔ ابو بکر صدیق کے خلیفہ بننے کے بعد جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوئے۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ اگلی بات یہ فرمائی کسی نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں غیر حاضری نہیں ہے، ساری نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو نمازیں حضور ابو بکر صدیق کے پیچھے کسی صورت میں جدا نہیں ہو رہے۔ اور بعض جہادی لشکروں دستوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا گیا کہ آپ لشکر کے امیر ہو، اس دستے کے امیر ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنا کے بھیجا، مشیر خاص تھے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، مسلم بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انتقال ہوا تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے تو حضرت عمر کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے دعا کی یرحمک اللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پہ اللہ رحم فرمائے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے جا کے ملاقات کریں گے۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے جا کے ملیں گے۔ کیوں؟ پھر آگے وجہ بیان کی، کہا میں نے کتنی دفعہ سنا حضور نے کہا کنت و ابو بکر و عمر فعلت ابو بکر و عمر،
انطلقت و ابو بکر و عمر، میں نے بارہا حضور کو سنا، حضور کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یوں کیا، میں ابو بکر اور عمر اس طرف گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے۔ جب بھی حضور نے اپنے کسی قول فعل عمل کا تذکرہ کیا تو کہا میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ تو اے عمر، مجھے خدا کی ذات پہ یقین ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی وفات پہ یا کسی اور موقع پہ نہج البلاغہ کے اندر، اور طبری نے بھی اس کو لکھا، خیر امت بعد نبیہا ابو بکر و عمر و عثمان، فرمایا اس پیغمبر کی امت میں سب سے افضل ترین، سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بولیے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کی اس امت میں سب سے بہترین انسان نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اور جو لوگ کہتے ہیں بیعت نہیں کی، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی ڈر گئے تھے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہو ڈر سکتا ہے علی جو شیر خدا ہو، حیدر کرار ہو، جو خیبر کے دروازے کو اکیلا اکھیڑ کے پھینک دے؟ تو یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، دجل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، سارے صحابہ نے بیعت کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر خاص رہے، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ تو یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد پہلے خلیفہ کون؟ بولو سارے بولو، پہلے خلیفہ کون؟ دوسرے خلیفہ کون؟ تیسرے خلیفہ کون؟ حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ کون؟ یہ چار خلفائے راشدین اسی ترتیب پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے فاطمہ کے بارے میں حضور سے بات کرو۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے دیا کہ جاؤ جا کے حضور کی بیٹی مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور جا کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور کہا جاؤ جا کے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، نام لیے 5 انصار میں سے، اور کہا اتنے ہی مہاجرین میں سے، اور کہا اتنے ہی انصار میں سے 11، اور حضرت علی سمیت 12 آدمی آئے، اور حضور نے ایجاب و قبول اور نکاح کروا دیا۔ حضور نے اسی ترتیب سے بلایا، جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور اتنے ہی انصار میں سے بلا کے لے آؤ، اسی ترتیب پہ جس ترتیب پہ حضرات صحابہ کی خلافت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنا کوئی معاملہ پیش کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امرہا ان ترجع الی، اس کو کہا جاؤ بعد میں دوبارہ آنا۔ پھر کسی وقت کوئی مصروفیت تھی تو کہا تو بعد میں آنا، تیرے مسئلے کو سن لوں گا یا تیرے مسئلے کو حل کر لوں گا، بعد میں آنا۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، اللہ کے نبی اگر میں آئی اور آپ نہ ہوئے، یعنی آپ فوت ہو گئے، موت بھی تو آنی ہے نا۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آئی اور آپ کو نہ پایا پھر کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، کہا اگر میں نہ ہوا نا تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ میں نہ ہوا تو کدھر آ جانا؟ ابو بکر کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مسلم بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ادری ما قدر بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میری تمہارے اندر کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، اس لیے کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا میں تمہارے اندر کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، میں اگر نہ رہا تو میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ واشارہ الی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا، پہلے ابو بکر پھر عمر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔
آپ کی بیماری کے ایام میں 16 یا 17 نمازیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پہ کھڑی ہو کے پڑھائی. آپ نے اپنی زندگی میں گویا کہ امت کو بتلا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تشریف لائے حضور کے وصال کے بعد، انصار کہنے لگے لنا امیر ولکم امیر، ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا. بنو ہاشم نے کہا خلیفہ بنو ہاشم میں سے ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، بھول گئے ہو، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ امامت کے لیے کس کو آگے کیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے عرض کیا ابو بکر صدیق کو آگے کیا ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا تو کیا حضور کی زندگی میں جب حضور نے ابو بکر کو آگے کیا تو ابو بکر سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا اب تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جس ابو بکر کو حضور نے آگے بڑھایا اس ابو بکر سے آگے کون بڑھنا چاہتا ہے؟ اسی سے استدلال کیا کہ جب حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، دلیل اس بات کی کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس مصلی کا اہل کون ہے؟ بولو نا، سیدنا ابو بکر صدیق. یہ ضروریات اہل سنت میں سے بنیادی عقیدہ ہے. 1400 سال کی امت میں اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. اس عقیدے میں کبھی بھی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ظواہر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، سوائے روافض کے کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو یہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے. یہ میں نے ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے چونکہ آج ہمارا عنوان بھی یہی تھا. تو تمام ضروریات دین، بنیادی عقائد کو سیکھنا کیا ہے؟ بولو، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے نہیں بچانا ہے؟ وہ تبھی بچے گا جب ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے گھر کی مستورات وہ ان بنیادی عقیدوں کو اجمالی طور پہ تو جانتے ہوں نا. چلو تفصیلات نہ جانیں، اجمالی طور پہ ان بنیادی اور ضروری عقیدوں کو جانتے ہوں. گھروں میں جا کے اس میں مذاکرہ کرنا، بتلانا ضروری ہے یا نہیں؟ بولو نا، کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو بٹھا کے، گھر والوں کو بٹھا کے اپنے علماء سے پوچھو. مستند علماء اللہ نے آپ کو دیے، مضبوط علماء دیے ہیں. اور ہمارا تعلق علماء کے اس طبقے کے ساتھ ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ بات نہیں آپ جو پوچھو گے ہم بتائیں گے. سمجھ میں آئے؟ بس آخری بات ہے، تھک تو نہیں گئے؟ گھنٹہ پورا ہو گیا میرا خیال ہے. بس ختم کرتے ہیں. صرف اتنی، ہمارا تعلق اس طبقے سے نہیں ہے کہ آپ سوال کریں گے تو ہم نے ہر حال میں جواب دینا ہے. اس وقت ایک ماحول کیا بن گیا ہے، سوال آپ نے کرنا ہے، اس نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہو یا غلط. ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ پوچھیں گے مجھے نہیں آتا ہوگا، میں اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. مولوی صاحب کو نہیں آئے گا، یہ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. ان کو نہیں آتا ہوگا، وہ اپنے استادوں سے پوچھ کے بتائیں گے. اس وقت رویہ یہ بن گیا ہے کہ جناب پرچی گئی اور جواب ضرور دینا ہے، وہ ٹھیک ہو یا غلط. تو علماء سے پوچھیں گے کہ نہیں؟ بولو نا. ہیں اور میڈیا پہ آنے والے مذہبی سکالروں سے بچو گے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ گے انشاءاللہ. ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم چوکیدار ہیں اور وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہ حضور کی تعمیر کی ہوئی شریعت کی عمارت کے اندر نقب لگا رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں، اور ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں دیکھو یہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، ان سے بچو. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے.